السلام علیکم، میں ہوں کرن ناز۔ سرد خانے میں بہت ہی بھیڑ ہے، لمحہ حیرت غنیمت جانیے، اپنی آنکھوں پر بھروسہ کیجئے، اپنے بچے کا کفن پہچانیے۔ سردی کی چوٹ ناظرین بڑی گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ چوٹ پرانی بھی ہو تو ہر سردی میں درد اسی شدت سے اٹھتا ہے جیسے زخم تازہ ہو، اور اسی سرد موسم میں پاکستان کو دو ایسے گہرے زخم لگے ہیں کہ جن کی ٹیسیں تا قیامت اٹھتی رہیں گی۔ وقت بھی ان زخموں کا مرہم نہیں بن سکتا۔ سال گزر جاتا ہے، کیلنڈرز بدل جاتے ہیں، مگر ایک تاریخ ایسی ہے جو دل پر گھاؤ لگاتی ہے۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا زخموں سے چور چور دن، تاریخ دن۔ 1971 کا سقوط ڈھاکہ ہو یا 2014 کا سانحہ APS، روح شکن یادوں کا سفر جو ہر پاکستانی کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ 49 برس بعد سقوط ڈھاکہ سے خون رسنا کم ہوا نہ 6 سال بعد سانحہ APS کا زخم مندمل ہوا۔ 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا۔ اغیار کی سازش اور کچھ اپنوں کی نادانی نے جہاں مشرقی پاکستان جدا کیا، وہیں گھات لگائے دشمن نے 16 دسمبر 2014 کو ایک اور وار کیا۔ یہ وہ گھڑی تھی کہ جب جنازے زیادہ اور تابوت کم پڑ گئے تھے، چھوٹے کفن والے بھاری جنازے جو اب بھی ہر پاکستانی کے کاندھے پر دھرے ہیں، ہر پاکستانی ان کا بار اٹھائے ہوئے ہے۔ خون کی سرخی کم ہوئی ہے نہ ماؤں کی چیخیں تھمی ہیں۔ ماؤں کی بچوں سے آخری ملاقات، بابا کا اسکول کے گیٹ پر بچوں کو خدا حافظ کہنا، چھوٹے چھوٹے بستے اٹھائے بچوں کا مڑ مڑ کر والدین کو دیکھنا، اسکول بیگ میں رکھا ماں کے ہاتھ سے بنا ہوا آخری لنچ جس کی بھینی بھینی خوشبو کو بارود کی بو نے مٹا دیا۔ جن چہروں کو صبح ماں نے اپنے ہاتھوں سے دھلایا تھا وہ خون سے نہلائے گئے، جن ہاتھوں کو بابا نے چوما انہیں پیروں تلے روندا گیا، جن بالوں پر مائیں واری جاتی تھیں وہ زلفیں خون سے بھری تھیں۔ ماں نے رات کو جو ہوم ورک کروایا تھا گولیوں نے ان کاپیز کے پرخچے اڑا دیے۔ کتابوں کی سیاہی پر خون کی سرخی بھاری تھی، چیخو پکار ایسی تھی کہ دل دہل جاتے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے چھپے بچے اپنی چیخوں کو دبانے کے لیے رومال یا ٹائی منہ میں دبائے بیٹھے تھے۔ بچ جانے والے بچوں نے بتایا کہ دہشت گردوں کے نشانے اتنے تیز تھے کہ ان کی ہر گولی بچوں کے دل یا دماغ میں پیوست ہو رہی تھی۔ اس بربریت، اس حیوانگی کے باوجود آج جاہل، قاتل، باطل شکست کھا چکے ہیں۔ یقیناً معصوموں کی ارواح محبوب الہی کے رحمت کے صدقے خالق حقیقی کے فیض کا جام پی رہے ہوں گے، اور جہنم واصل ہونے والے شیطان مردود کے ساتھی یقیناً سانپ اور بچھوؤں کے درمیان ہر روز جیتے اور ہر روز مرتے ہوں گے۔ طالبان کا حال دیکھ کر تمام پاکستان مخالف قوتیں سبق سیکھ لیں کہ یہ وطن کبھی نہ مٹنے والا ہے اور نہ کبھی جھکنے والا ہے۔ بے شک میرے عرب کو آئی تھی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سانحہ APS کے شہداء، غازی اور ان والدین کو سلام۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کا نہیں امکان، وزیر اعظم نے کر دیا ہے بڑا اعلان۔ سینٹ الیکشن وقت سے پہلے کروائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ہاتھ اٹھا کر ووٹ دینے کے طریقے پر ڈٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کر نعرے لگانے والے ہارس ٹریڈنگ روکنے کے خلاف کیوں ہے؟ گلوکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین، گلوکارہ میشا شفیع، اداکارہ عفت عمر سمیت 8 ملزمان کو FIA نے چالان میں ملزم نامزد کر دیا ہے۔ اور وفاق میں ساتھ ہیں لیکن پھر بھی اتحادی نے لگائے ہیں سنگین الزامات۔ تحریک انصاف دھاندلی سے آئی ہے برسر اقتدار۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر نے لیا حکومت کو آڑے ہاتھوں، تسلیم کر لیا بطور میئر، ڈلیور نہیں کر سکیں۔ سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں
पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के, आइन के अंदर अमेंडमेंट के बावजूद भी हो सकता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। हुकूमत जानते हैं कि उनको सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलने वाला। हुकूमत का कोशिश है कि अदालत को गैर जमहूरी कदम में घसीटा जाए। बात करने के वक्त गुजर चुका है, अब इसका इस्तीफ़ा ले रहे हैं, हम अपने तहरीक चला रहे हैं, हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं कि खुद ब खुद जनवरी 31 तक ये साहब मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना दमदा मस्कलंदर होगा। वो भी स्ट्रेटजी इनकी है, कभी कामयाब नहीं होगी। ये अगर 10 जलसे भी करे ना, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, एक जलसा करूंगा, कभी पब्लिक चोरों के लिए नहीं निकलेगी। मेरे से ये लिख लें, ये जो सबसे बड़े डाकू हैं, ये मुझे ब्लैकमेल करने की, मुझे पहले ही पता था इन्होंने कोशिश करनी है, लेकिन मैंने इनको NRO नहीं दिया। PDM की तहरीक अवाम के जेबों पर इस डाके के खिलाफ है। जिन्होंने हुकूमतों को घर भेजना होता है वो डेढ़ माह बाद की डेटें नहीं देते, और फिर आर पार तो कुछ ना हुआ सिवाय अखबार होने के। ये बताइएगा, आपने अपना इस्तीफा लिख लिया? ढूंढो बड़ी जल्दी है, ढूंढो बड़ी जल्दी है, ढूंढो बड़ी जल्दी है, लिख लांगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने PDM के इल्ज़ामात का जवाब दे दिया, न अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेजा और न ही उन पर अपोजिशन तहरीक का कोई दबाव है। इमरान खान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले ही होंगे। हुकूमत की कोशिश है कि सेनेट इलेक्शन में अब सेनेटर पर्ची के जरिए नहीं बल्कि सबके सामने हाथ उठाकर चुना जाए, ताकि इलेक्शन में कोई किसी को खरीद ना सके। लेकिन हैरान कुन तौर पर वोट की इज्जत मांगने वाले हुकूमती फैसले से नाखुश हैं। बिलावल भुट्टो साहब के मुताबिक ये फैसला इसलिए हुआ है कि हुकूमत जानती है कि उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं मिल सकती और इसके अरकान असेंबली उसके साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए इनकी कोशिश है कि सेनेट के इलेक्शन को धांधली से जीत लिया जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन और माहिर कानून रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि हुकूमती राय पर अमल होना मुमकिन ही नहीं है। वो हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो समझते हैं कि इस किस्म के मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, लेकिन सेनेट इलेक्शन के प्रोसेस पर पीपल्स पार्टी और JUI तो खुलकर बात कर रही है। नून लीग क्यों खामोश है? क्या वो हुकूमती फैसले के साथ है? क्योंकि शायद सबसे ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा मुस्लिम लीग नून को ही है। इस पर बात करने के लिए मुझे नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक चेयरमैन सेनेट है, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी को क्यों एतराज़ है सर शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात पर? इससे पैसे की जगह सर वोट को इज्जत मिलेगी, जो मांगने के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, आप तमाम लोग सड़कों पर हैं सर। शुक्रिया। गुजारिश है कि आज 16 दिसंबर है, बिल्कुल आपने इंट्रो में जो कहा, बिलाशुबा बड़ा कर्बनाक दिन था पाकिस्तान की तारीख में, चाहे वो 71 के 16 दिसंबर हो और चाहे वो 16 दिसंबर 2014 की हो। आज आगाज़ में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर आज पेशावर गए, लेकिन मेरा ख्याल है वो जज्बात से आ रही हैं, उनको एहसास नहीं था कि जो 150 के करीब बच्चे शहीद हुए, उनके साथ हमदर्दी करते हुए या इज़हार यकजहती करते हुए या उनके वालिदैन को पुरसा देने के लिए आज अगर वो पेशावर में थे तो उनसे भी मुलाकात की जाती तो कम अज़ कम उनको हौसला होता। दूसरी बात अब ये आपने की इलेक्शंस के बारे में, देखिए बुनियादी तौर पे हमें इतराज़ इस बात का है कि आइन से बालातर कोई चीज़ नहीं, और जो प्रोविजंस आइन की हैं उनके मुताबिक अमल किया जाए। और हमारा हमेशा मौक़िफ़ यही रहा कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामान की सॉवरेंटी होनी चाहिए। इलेक्शंस के हवाले से अगर आर्टिकल 226 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो बड़ा वाज़ेह है कि तमाम इंतखाबात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर के। अब बात यह है कि ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं ये आइन से बालातर बात कर रहे हैं। या तो आइन अमेंड हो तो आइन की अमेंडमेंट के बाद शो ऑफ हैंड से हो, जिस तरह भी इलेक्शन का जो तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन जब वो गैर आइनी बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इतराज़ होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया और फिर उस आइन में
جو ملاوٹ کر دی گئی 8th امینڈمنٹ سے 17th امینڈمنٹ سے اس کو دوبارہ بحال کیا, اس کی اوریجنل شیپ پہ بحال کیا اور پروونشل اٹانومی دی. لیکن آج کا پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ مجھے سمجھ نہیں آتی, یا تو انہوں نے آئین پڑھا نہیں ہے یا وہ ناواقف ہے آئین کی ان پروویژن سے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم شو آف ہینڈ سے الیکشن کرائیں گے. وہ کس طرح الیکشن کروا سکتے ہیں؟ اگر ایسے کوئی انتخابات کرانے کی کوشش کی گئی تو وہ غیر آئینی ہوں گے, وہ غیر قانونی ہوں گے. پہلے جب تک آئین کو امینڈ نہیں کرتے, آئین ہمارے ملک کا سپریم لا ہے اور ہر ادارہ اس لا کے تابع ہے, ہر ادارہ ہر سٹیزن اس قانون کے تابع ہے, اور جو پروویژنز آئین میں موجود ہیں ان پہ عمل کرنا ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش بھی رہی ہے, اور آج بھی وہی جدوجہد ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ آئین کے دیے ہوئے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کریں. جی اچھا سر, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت آئین میں ترمیم لے آتی ہے شو آف ہینڈ کے لیے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ امینڈمنٹ تو لائے, لیکن وہ امینڈمنٹ کی طرف تو گئی ہی نہیں ہے. وہ تو سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں ایڈوائس لینے کے لیے. سپریم کورٹ بھی آئین پاکستان کی تابع ہے. سپریم کورٹ آئین کی انٹرپریٹیشن تو کر سکتی ہے, آئین کو امینڈ نہیں کر سکتی, اور آئین کی امینڈمنٹ کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کے پاس ہے, اور وہ بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین کی امینڈمنٹس ہو سکتی ہے, ادروائز نہیں ہو سکتی. اچھا سر, کل اٹارنی جنرل کا ایک نوٹ آیا تھا, کہہ رہے شو آف ہینڈ کے لیے سر الیکشن ایکٹ کا سیکشن 122 میں ترمیم کافی ہوگی. قطعاً جو الیکشن ایکٹ ہے وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے وہ سپریم پروویژنز ہیں, ان کو جو لیجسلیشن ہے بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ سوائے امینڈمنٹ کے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو وہ اوور رائڈ نہیں کر سکتی. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اٹارنی جنرل صاحب کس سوچ سے یہ بات کہہ رہے ہیں. پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں, وہ ہائیسٹ لیگل آفیسر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژنز کو اوور رائڈ کیسے کر سکتی ہے. صحیح. حیدر وحید صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے پروگرام میں. حیدر صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. سر کیا قانون میں گنجائش ہے, کیا حکومت نے سر بغیر سوچے سمجھے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے, شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ کاسٹ ہوگا, یا پھر سر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتراض درست ہے؟ حیدر صاحب دیکھیں, آرٹیکل 226 میں یہ بات بہت واضح طور پہ درج ہے کہ جو بھی الیکشن آئین کے انڈر ہوگا, اور اگر تو وہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا الیکشن نہ ہو تو وہ لازماً جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہی ہوگا. لیکن ایک دوسری رائے جو ہے وہ اس طرح سے کچھ سامنے آئی ہے کہ کوئی پریسیڈنٹ ایسا ہے کہ جہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں شو آف ہینڈز کی اجازت دی گئی تھی, اور لہٰذا سینٹ کے الیکشن کیونکہ ایک اسٹیچوٹ کے تحت ہوتے ہیں اور اس کا پروسیجر آئین میں درج نہیں ہے, لہٰذا ہم سمجھیں کہ شاید وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح آرٹیکل 226 کہتا ہے, تو لہٰذا جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن پہ نہیں لگے گی. میری قانونی رائے میں شاید یہ بات درست نہیں, کیونکہ آئین جب آرگنائز اور کنڈکٹ کرنے کا ذمہ ECP کو دیتا ہے الیکشنز کے حوالے سے, تو اور سینٹ کو کریٹ بھی آئین ہی کرتا ہے, تو آگے جا کے پروسیجر الیکشن کا اگر آئین میں درج نہیں اور ایک اسٹیچوٹری لا میں درج ہے, کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے ماتحت نہیں ہو رہا. وہ پھر بھی اس طرح کا الیکشن شاید سمجھا جائے گا. 76 کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہونا چاہیے, اس کو اسی طرح دیکھا جائے گا. تو میرے خیال سے میری قانونی رائے میں تو آئینی ترمیم جو ہے وہ یہاں پہ لازمی نظر آتی ہے, لیکن بہرحال ایک جو دوسری سائڈ کی دلیل ہے, اٹارنی جنرل صاحب کا ویو ہے, وہ کچھ اسی طرح سے ہے جس طرح میں نے بیان کیا. یہ دو رائے ہیں, اور قانون میں ہر چیز بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. اینڈ میں سپریم کورٹ نے اس ایڈوائزری اوپینین کے حوالے سے جو اب یہ لینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے, اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے اور اس بات کا تعین کرنا ہے کہ جو قطعاً آرٹیکل 226 آئین پاکستان میں ہے کہ اگر الیکشن چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا نہیں تو سیکرٹ بیلٹ سے ہی لازمن ہوگا, وہ قطعاً جو ہے وہ سینٹ کے الیکشنز پہ بھی لگتی ہے یا نہیں. ٹھیک. اچھا نیگر بخاری صاحب, سر آپ ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ کے سر پچھلے الیکشن میں 7 کے بجائے 10 سینیٹرز کیسے سندھ سے بن گئے تھے سر؟
देखिए, गुजारिश ये है कि जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट के लिए, आप उनको देखें कि जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो अपनी पार्टी के मैंडेट के पाबंद हैं, तो सिर्फ 3 प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो है जी वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उनके जो डिसीजंस पार्टी के उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके लिए लाजमी है, अदरवाइज़ वो डिसीट हो सकते हैं। उसके अलावा जितने मामलात हैं लेजिस्लेशन पे, उनकी जो वोटिंग है, जो नॉर्मल लेजिस्लेशन की वोटिंग है, उस पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी के फैसले का पाबंदी करें, वो अपने सोच के मुताबिक भी फैसला कर सकते हैं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये डिसक्वालिफिकेशन क्लॉज जो आई हुई है वो सिर्फ 3 प्रोविजंस उसके हैं जिस पे वो लागू होती हैं, बाकी वो इंडिपेंडेंट है अपनी राय देने के लिए। तो एमपीएस ने अपनी इंडिपेंडेंट राय का इस्तेमाल किया और उन्होंने सेनेटर्स को इलेक्ट किया, उनके चाहे वो ज़ाती मुरासम हो, चाहे उनका कोई ज़ाती तल्लुकात हो, या उनका डिसएग्रीमेंट हो जो दूसरी पार्टीज के कैंडिडेट्स थे उनको नापसंद करते हो। आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी ये ऐसे ही चलता रहे? नहीं बुखारी साहब जी, सर मुझे कंवर दिलशाद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन। सर मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब। कंवर साहब, सर हुकूमत ने फैसला किया है कि सेनेट इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में करवाए जाएं, लेकिन अपोजिशन कहती है कि ये गैर आईनी फैसला है। सर क्या कहेंगे, क्या फरवरी में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, या हुकूमत को इस मामले पर फैसला करने का इख्तियार नहीं है? आजम साहब को कबल वक्त इंतखाब की बात नहीं करनी चाहिए। ये आइन के आर्टिकल 224 और 59 में बकायदा इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि इलेक्शन आपके सेनेट के 1 महीने में होने होते हैं। 11 फरवरी और 11 मार्च के दरमियान जिस वक्त भी चाहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंतखाबात करवाएगा। माजी में नईर बुखारी साहब चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, इन्हें मालूम है कि ये हमेशा इलेक्शन जो है 15 फरवरी 18 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने करवाया। शेड्यूल जारी वो कर देगा, शेड्यूल के साथ तमाम मामला तय हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन जो है वो 15 और 18 फरवरी के दरमियान हो सकते हैं, ताकि 11 मार्च से पहले तमाम आईनी जितने मरहले हैं वो ठीक दुरुस्त हो जाए और अपने वक्त के मुताबिक तय हो जाए। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि कब्जा में इंतखाब कराऊंगा, तो ये तो दुरुस्त नहीं है। उनके आईनी माहिरीन ने उनको गलत तरीके से एडवाइस किया हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, आर्टिकल 213 के तहत और 224 के तहत और 59 के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल जारी करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। वो तो 1985 से लेकर अभी 2018 तक तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंतखाबात करवाता रहा सेनेट, उनके लिए क्या मुश्किल काम है? तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने कबल वक्त इस्तेमाल करके अपनी महाराना जो टीम थी उनकी हमें समझ से बड़ा पैर है कि उन्होंने ऐसे लफ्ज क्यों इस्तेमाल की। लेकिन जहाँ तक एक और नईर बुखारी साहब बैठे हुए हैं और हमारे पैनल में बड़ा अच्छा शानदार आपका है, उसमें ये अटॉर्नी जनरल का जो मुझे समझ नहीं आई कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जिस अंदाज से वो 6 रुपए का नोट लिखा हुआ है, उसमें लिखने की क्या जरूरत है कि हम एक ऑर्डिनेंस के जरिए करवा देंगे, हम इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम करवा देंगे। तो क्या पहली बात ये कि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसमें आर्टिकल 205 से लेकर 230 तक बड़ा पेचीदा मामला है। उसमें शो ऑफ हैंड कैसे आएगा, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, 14 प्रायोरिटी होती है सेनेट के इलेक्शन में। ये सारी चीजें किस तरह शो ऑफ हैंड के जरिए होगी? तो ये साथ ये कहना कि हम आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस के बारे में ये ओपिनियन दे देगी कि जनाब आप पार्लियामेंट के जरिए आप कानून साजी कर लें। तो फैसला या आर्डर देने की तो मजा आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि आइन में तरमीम कर लें। इसी तरह आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226 की भी जो डेफिनेशन अटॉर्नी जनरल की है, मैं उससे भी इखिलाफ करता हूँ। आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन जितने भी होने हैं वो बाय सीक्रेट बैलेट होने हैं, सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और वजीर आला के। अब वो अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट में भी शो ऑफ हैंड होता है, कहाँ लोकल गवर्नमेंट, कहाँ सेनेट इलेक्शन। ये आर्टिकल 226 जो है आइन की रूह है, आपके स्पिरिट है कि ताकि आपकी सिक्रेसी बरकरार रहे। और दूसरे आइन में ये भी लिखा हुआ है हमारे 221 में, इलेक्शन एक्ट 2021 में, कि प्रॉक्सी नहीं होती इसके अंदर।
کہ آپ شو آف ہینڈ کرتے ہیں، پراکسی کرتے ہیں. یہ سارا مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنا بڑا ماہرین قانون ہے. یعنی کنور صاحب جو میں آپ کی بات سمجھ پائی ہوں 205 سے لے کر 230 تک آپ نے جو بتایا، اور پھر اس کے بعد 122 سیکشن کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا اٹارنی جنرل کی بات پر، تو سر یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ کاسٹ ہو جانا سر ممکن ہی نہیں ہے؟ یعنی ناممکن، غیر قانونی، غیر آئینی. آرٹیکل 226 کی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو جائے گی. کیسے شو آف ہینڈ کریں گے؟ اس میں 14 پرائرٹی کہاں سے آئے گی؟ فرسٹ پرائرٹی، سیکنڈ پرائرٹی، تھرڈ پرائرٹی کہاں جائے گی ساری چیزیں؟ تو آپ کے 205 سے لے کر 230 کی ساری آئینی شکیں ہیں، وہ سب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سب کو آپ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پٹورا روز کھل جائے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی میرا خیال میں اس کے بارے میں اوپینین دیتے وقت بڑا محتاط رویہ اختیار کرے گی، اور یہی کہے گی کہ جناب آپ قانون سازی کر لیں. اور آرڈر تو نہیں دے سکتے، ججمنٹ تو نہیں دے سکتے، اوپینین نہیں دے گی نا آپ کو. صحیح. کنور دل شاہ صاحب بہت بہت شکریہ سر. عموماً ماہر قانون کی یہی رائے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ناممکن ہے. تو حیدر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی تو پھر کیا یہ حکومت نے ایسی شوشہ چھوڑا ہے، سوچ سمجھ کے کیا ہے، کیا کیا؟ لیکن اس سے پہلے نیر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ پیپلز پارٹی تو کھل کر مخالفت کر رہی ہے، کھل کر بات کر رہے ہیں، بلاول JUI کی طرف سے بھی کھل کے بات کی جا رہی ہے، لیکن سر PDM کے اسٹیج سے اس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی. سر کوئی خاص وجہ؟ نہیں، بات یہ خاص وجہ والی نہیں ہے کہ PDM کی جو میٹنگ ہوئی 2 دن قبل، یہ اس کے بعد ان کا موقف آیا ہے، اور جنہوں نے کہا، اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کنڈکٹ کروانا اور الیکشن شیڈول دینا یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. گورنمنٹ کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے. جو کس حیثیت پہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں قبل الوقت الیکشن کراؤں گا، کس حیثیت پہ اس کی کیبنٹ نے اپروول دی ہے؟ ان کو اپنے اختیارات کا بھی پتا، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی نہیں پتا. اس طرح غیر قانونی اور غیر آئینی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو جب یہ PDM کی میٹنگ ہوگی، آبویسلی اس میں یہ اگر ڈسکشن ہوگی تو ان کا موقف کلیکٹیو ڈیسیژن جو ہوتے ہیں وہ PDM لیتی ہے. لیکن کیونکہ ابھی میٹنگ اوور ہو چکی تھی، ابھی نئی میٹنگ کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے نیئر فیوچر میں، لیکن ہم نے اپنا جو قانونی اور آئینی حق تھا ہمارا اور جو ہمارا موقف ہے وہ ہم نے واضح کر دیا. اچھا نیر صاحب، ایسا تو نہیں ہے سر کہ جس بات کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس سے مسلم لیگ نون کو اختلاف ہے؟ سر دیکھیے، یہ بات تو آپ مسلم لیگ نون سے پوچھیں، کیونکہ ہماری کوئی میٹنگ میں اس ایشو پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اگر ان کو کوئی اختلاف ہے یا نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، اس کا جواب تو نون نے دینا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں دینا. صحیح. اچھا نیر صاحب، ایک طرف سر آپ لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں، دوسری طرف سندھ اسمبلی کی خالی نشستوں پر پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کو درخواست کر رہی ہے کہ وہاں الیکشن کروا دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یقین ہے کہ سر حکومت کہیں نہیں جا رہی؟ دیکھیں، بائی الیکشنز کا پروویژن موجود ہے آرٹیکل 224 میں، اور ایک ٹائم فریم ہے کہ جب سیٹ ویکنٹ ہو جائے تو ودن 60 ڈیز وہ الیکشن ہونا ہوتا ہے. جب وہ سینٹ کی سیٹ ویکنٹ ہو جائے تو ودن 30 ڈیز ہونا ہوتا ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز موجود ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قانون میں جو چیزیں موجود ہیں، آئین میں جو چیزیں موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور رہا کہ ہمارا ریزگنیشنز کا، وہ PDM کا جو فیصلہ ہے کہ ہم ریزگنیشن دیں گے. نہیں سب تھوڑی سی کنفیوژن کو کلیئر کیجئے نا سر. اگر 30 ڈیز میں آپ لوگ پلٹنے والے ہیں، حکومت ختم ہونے والی ہے سر، 30 ڈیز میں استعفے آپ لوگ دینے جا رہے ہیں، سب ختم ہونے والا ہے، استعفے دینے والے ہیں آپ لوگ، تو سر پھر یہ بائی الیکشنز کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، بائی الیکشن کرانا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. یو آر اسٹل کنفیوزڈ اگین. اگر آپ کانسٹیٹیوشن پروویژنز آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ یہ سوال نہ کرتی. آئین جب بات کہتا ہے کہ ایک چیز کو اس مدت و میعاد کے اندر ہونا ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جی سر، الیکشن کمیشن کو سندھ گورنمنٹ ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. تو سندھ گورنمنٹ ریکویسٹ یہ کرتی ہے نا کہ آئین کی جو پروویژنز ہیں بائی الیکشنز کی، ان پہ عمل درآمد کیا جائے. ہماری تو یہ ہے. باقی کب ہم نے ریزگنیشن ٹینڈر کر رہے ہیں لانگ مارچ کی، تو ہم نے کہا کہ 1 فروری کو PDM اناؤنس کرے گی لانگ مارچ. استعفے جو ہے ہماری قیادت کے پاس بائی 31 دسمبر آ جائیں گے، اور اس کے بعد PDM کی جو کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا کہ کس دن وہ ریزگنیشنز سبمٹ کرنے ہیں، وہ اس کے مطابق، اس فیصلے کے مطابق سبمٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے سر. اب حیدر وحید صاحب،
سر یہ معاملات آپ کو کون سا رخ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر وزیر اعظم صاحب بڑے مطمئن ہیں, بڑے کلیئر ہیں, نہ ہی تو مذاکرات کے لیے کوئی پیغام بھجوا رہے ہیں, نہ کسی کو NRO دے رہے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ 31 جنوری تک کا ٹائم دے رہی ہے, پھر فروری سے لانگ مارچ کی طرف کو نکلنے کی بات کر رہی ہے. معاملات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, مجھے تو بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے جلسے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا, انہوں نے اس کے لیے الفاظ جو استعمال کیا وہ بھی بہت سیویئر تھا, لیکن باوجود اس کے 2 دن بعد ہی اتنی بڑی اور غیر آئینی اناؤنسمنٹس کرتے ہیں جو کہ ان کی اب گھبراہٹ یا بھوکلاہٹ یا ان کی سمجھداری کی طرف بات جاتی ہے یا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر جلسے کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا تو پھر اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ الیکشن جو ہیں وہ پہلی بات ان کے اناؤنس کرنے کی چیز نہیں ہے. انہوں نے اناؤنس بھی کیے, پھر وقت سے پہلے بھی کیے. وقت سے پہلے اگر ہونے تھے تو یہ تو ECP نے وجوہات دینے کے بعد فیصلہ کرنا ہے, اس میں پرائم منسٹر کا کیا دخل؟ دوسری بات, پھر اگر اوپن مطلب سیکرٹ بیلٹ سے نہیں, اوپن شو آف ہینڈ سے اگر کرنا ہے تو قانونی اور آئینی رادر قطغن جو ہے اس کے حوالے سے اگر سپریم کورٹ سے ایڈوائزری اوپینین وہ لینے جا رہے ہیں تو وہ لے لیں. لیکن میری بھی یہی رائے ہے کہ آئین میں جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے سینٹ الیکشنز کے لیے, اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. تو سیاسی طور پہ تو میں کرن یہی کہوں گا کہ پھر یہ کانٹرڈکشن آتی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ PDM کا لاہور کا جلسہ پتھیٹک تھا, دوسری طرف جو ہے وہ اس کے 2 دن بعد ہی اتنی بڑی اناؤنسمنٹس کر دیتے ہیں, جس سے تاثر کم سے کم یہ ملتا ہے کہ پھر شاید اس جلسے کا امپیکٹ ہے, کیا اس جلسے کا ہی یہ ریاکشن ہے, اور اگر وہ جلسہ اتنا ہی آرڈنری تھا تو پھر اس طرح کا ریاکشن جو ہے وہ دے کے خان صاحب نے کیا پھر یہ بات دکھائی ہے کہ اس کا ایفیکٹ تھا, یا پھر اگر ایفیکٹ نہیں بھی تھا تو یہ کیا سیاسی دانش مندی تھی کہ انہوں نے ایسا کیا. صحیح, بہت بہت شکریہ حیدر وحید صاحب. نیر بخاری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو سابق میئر کراچی آج کل کیا کر رہے ہیں اور اپنی 4 سالہ پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, ان کا انٹرویو کیا ہے ہم نے, دکھائیں گے آپ کو بریک کے بعد. پاکستان کے سب سے بڑے اور بدحال شہر کراچی کے سابق میئر وسیم اختر صاحب آج میرے ساتھ پروگرام میں مہمان ہیں. MKM کے ڈپٹی کنوینئر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی میئرشپ کے بعد, کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ اوبویسلی کووڈ کی وجہ سے پارٹی کو بھی ایکٹیویٹیز اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوں گی. سب سے پہلے تو جو ریلیف ایک ملا ہے, ظاہر ہے ایک رسپانسبلٹی تھی اور بڑی ٹف رسپانسبلٹی تھی. میں اپنی پارٹی کی بڑی ایک ذمہ داری بھی ہے مجھ پہ, ڈپٹی کنوینر ہوں پارٹی کا. پارٹی سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں ان کو بھی ذمہ داری سے دیکھ رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھ پہ جو حکومتیں رہی ہیں سابقہ اور آج کی بھی, جو گورنمنٹ آف سندھ سے پرٹین کرتے ہیں, کیسز ماشاءاللہ تقریباً 40 کے قریب بنائے ہوئے ہیں, ان کی تاریخیں بھگتتا ہوں. اچھا سر, 2 مہینے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے نعرہ لگایا اگر سندھ حکومت, اگر سندھ کا حق, کراچی کا جو حق ہے وہ ان کو نہیں دیتے ہیں تو پھر آخری آپشن صوبہ ہی ہوگا. عوام بھی یہی کہہ رہی ہے سر, لیکن اس کے بعد MKM کی طرف سے نہ کوئی ریلی, نہ کوئی احتجاج, نہ کوئی نعرہ. کیا ہوا سر, کیا کراچی والوں کو ان کا حق مل گیا؟ بیکاز MKM کی طرف سے کچھ ہوا نہیں. کیا یہ آپ لوگوں کا صرف سیاسی مفادات حاصل کر, لیکن یہ نعرہ تھا سر, 2 مہینے پھر خاموشی رہی. دیکھیں, کووڈ آپ کے سامنے ہے, ہم بہت احتیاط کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بات بھی ہوئی ہیں پارٹی کے اندر, نیچے ورکر لیول پہ بھی اور ذمہ داروں کے حوالے سے بھی, جہاں جہاں موقع مل رہا ہے ہم وہ والی بات کر رہے ہیں کہ اگر سندھ کو خاص طور پہ شہری آبادی میں رہنے والے لوگوں کے اگر حقوق نہیں دیے جائیں گے تو اب عوام میں سے بات آ رہی ہے. اب سیاست نہیں ہو رہی اس پہ, سیاست چمکائی تو بہت دور کی بات ہے, سیاست ہی نہیں ہو رہی ہے. اب تو عوام میں سے آ رہا ہے کہ 12 سال ہو گئے, 13 سال ہو گئے, آپ پورے سندھ اسپیشلی کراچی حیدرآباد کا حال تو دیکھیں. اتنا ٹیکس دیتے ہیں یہ دونوں شہر, پورے سندھ کو 95% پیسے دیتے ہیں تو یہ چلتی ہے حکومت. 65 to 70% فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو پاکستان چلتا ہے. اس کے بعد کراچی کا اور حیدرآباد کا حال دیکھیں اور دوسرے شہری علاقوں کا حال دیکھیں, بلکہ پورے سندھ کا برا حال ہے. لاڑکانہ اور سیون میں کون سے 4 چاند لگا دیے ہیں, وہ تو بیچارے بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. کراچی تو ان کے لیے پیرس ہے.
تو جب یہ حالات ہوں گے تو عوام تو بات کرے گی. سر اس کے علاوہ ٹاک شوز میں یا کسی فورم پہ بات کرنے کے علاوہ فیڈرل لیول پر یا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ لوگوں کا ایک مطالبہ تھا وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ سر گلگت بلتستان صوبہ بننے جا رہا ہے, جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بن گیا ہے, لیکن آپ لوگ اتحادی ہوتے ہوئے عوام دورہ معیار بھی دیکھ رہی ہے ساری جماعتوں کا. جو بڑی جماعتیں جو کہتی ہیں کہ آئین, ظاہر آئین میں گنجائش ہے, مگر رکاوٹیں ہیں. پیپلز پارٹی ہے سندھ کے اندر, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی رکاوٹ ہے, وہاں بھی 2/3 چاہیے. تو یہ رکاوٹیں تو ہیں, مگر عوام دیکھ رہی ہے ان کے چہرے کہ ایک جگہ تو آپ پنجاب میں چاہ رہے ہو صوبہ بنے KPK, اس کے بعد گلگت بلتستان, وہاں تو آپ کے فیصلے کچھ اور ہیں. اور جب سندھ کی بات آتی ہے اور یہاں کے عوام اگر ایک آواز بلند کرتے ہیں, ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ, ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ مانگ رہے ہیں, تو آپ ریلیکٹنٹ ہوں. کیوں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, پورے پاکستان میں اب ان کی حکومت نہیں آنی. سندھ پہ قبضہ رکھو, اور سندھ پہ جس طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے 12 سال سے. اچھا تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے تمام صوبوں کی, گلگت بلتستان کی آپ نے خود بھی مثال دی, سو یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ اس طرح سے اپنی بات کو سامنے رکھ ہی نہیں پائی, کر ہی نہیں پائی, کیا یہ MQM کی ناکامی ہے یا پھر اسے یہ سمجھا جائے کہ آپ کا مطالبہ ہی غلط ہے؟ دیکھیں, مطالبہ تو غلط ہو نہیں سکتا, آئین میں گنجائش موجود ہے, فارمیلٹی پوری کرنی ہے, جو طریقہ کار ہے وہ ہونا چاہیے, اور اگر کرانے والے چاہیں تو کرا بھی سکتے ہیں. بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں, سینٹ کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں, اور بہت ساری چیزیں. دیکھیں, یہ بہتری کے لیے ہے, ہم صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں. سر نعرہ آپ لگا رہے ہیں آپ نہیں کروائیں گے, کون کروا سکتا ہے؟ آپ نے کہا کروانے والے چاہیں تو کروا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے, تو فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری, عوام کی بہتری کے لیے بننے چاہیے. اس میں سیاست نہیں آئے, اس میں اس کو کالا باغ ڈیم نہ بنا دیا جائے. کنٹروورشل چیزیں کو سیاستدان ہی کنورٹ کرتے ہیں, حالانکہ اگر ڈیم بنتے ہیں تو وہ بہتری میں بنتے ہیں, اگر صوبے بنتے ہیں تو ملک کی بہتری میں بنتے ہیں, ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے, اکانومی مضبوط ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں. ہمارے میں اگر ایک گروپ کھڑا ہو جائے کہ نہیں میری ماں ہے, تو آپ اکیلے کی ماں نہیں ہے, وہ جو سندھ میں رہ رہا ہے سب کی ماں ہے, اور اس ماں کو بہتر کرنے کے لیے یہ آواز بلند کی جا رہی ہے. اچھا سر, آپ لوگ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, اتحادی ہیں, کیا وجہ سر اب تک آپ لوگوں کے دفاتر واپس نہیں لے پائے ہیں؟ سر اگر اس دور میں خورشید میموریل ہال وہ واپس نہیں لیتے ہو پھر کب لے گئے؟ دیکھیں, ہماری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے, PTI سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے اپنے مسنگ پرسنز, اپنے آفیسز کی ڈیمانڈ رکھی تھی. اپوزیشن کے پارٹیوں کے جو ان کے خلاف ہیں ان کے سارے آفیسز کام کر رہے ہیں, ان کے بینرز بھی لگتے ہیں, ان کے جھنڈے بھی لگتے ہیں. جب ہمارے جھنڈے لگتے ہیں, بینرز لگتے ہیں, یا ہمارے دفتروں کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہماری سب کی رہی ہے PM صاحب سے بھی درخواست کہ اس چیز کو دیکھیں. جی سر, یہ پچھلے 1.5-2 سال تک مسلسل ہوتا رہا. ایگزیکٹلی جو آپ لوگ کے 6 پوائنٹس ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک بڑا مسئلہ بن رہا ہے ود ان پارٹی. ہمارے جو ساتھی ہیں جو کام کرتے ہیں پارٹی کے اندر, وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ تو بیٹھے ہیں, وزارت بھی ہے, مگر ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. دیکھیں, یہ سوال تو گورنمنٹ سے ہونا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ سے. اور ہمارے ووٹرز, کراچی آئٹس, حیدرآباد کے لوگ, سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ سپورٹ کے باوجود ہمارے ساتھ یہ والا سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا سر, رضا ہارون صاحب سے میری بات ہوئی تھی, پچھلے دنوں آئے تھے میرے پروگرام میں, سو ان کی واپسی کی خبریں آ رہی تھیں. جب میری ان سے بات ہوئی, میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیسکلی عوام اس وقت اور کارکنان بھی پرانی والی MQM کو یاد کرتے ہیں. سر ایسا ہے کیا نئی والی MQM میں, یا نئی والی جو مینجمنٹ ہے اس میں کیا ایسی کمی ہے کہ لوگ اس وقت پرانی والی MQM کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ وہی MQM ہے, MQM پاکستان. ہم نے, اور سب کے سامنے ہے, وہی پتنگ ہے, وہی جھنڈا ہے. ہم نے 22 کے بعد قیادت سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں. باقی تو جو کراچی کے عوام یا سندھ کے شہری علاقوں کے عوام جس طرح سے چاہتے تھے پتنگ کو اور MQM کو, اسی طرح سے آج بھی. وسیم صاحب, آن اے سیریس نوٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ وہی والی MQM ہے
یہ وہی والا ایک کہہ لیجیے اس کو یا تنتنا یا پھر وہ جو پبلک کا کراچی والوں کا جو ایک پیار نکلتا تھا. یہ والا سوال کر رہے ہیں تو میں اس سے اختلاف کروں گا کہ وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے اس جس میں ایک ریجڈنس تھی, جس میں عجیب سا پرسیپشن بن چکا تھا. اس سے ہٹ کے ہے, وائلنس سے ہٹ کے ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دہرائیں. آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ 22 کے بعد اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی چیز خبر نہیں بنی کہ جو نیگیٹو اس میں جائے ہماری جماعت کے حوالے سے. جو بھی ہے اب لیڈرشپ چھوڑیں, لیڈر کوئی نہیں ہے. ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں, عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کو مضبوط کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے فار بیٹرمنٹ. تو اس کام کے لیے جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے ہیں ان سے میں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جگہ پہ آ جائیں. یہ ہے آپ کا گھر, یہیں سے سب بنے تھے, آگے بڑھے تھے, نکلے تھے باہر لوگوں کے کام کرنے کے لیے. اس میں آپ مصطفیٰ کمال کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی آ جائے. اچھا سر, پی ٹی آئی کی حکومت کو شدید تنقید ہوتی رہی ہے ان پر, ابھی بھی ہو رہی ہے. انفیکٹ پی ڈی ایم یہی اسی طرح کے مطالبات لے کر اور اسی طرح کے نعروں کو لے کر نکلی ہوئی ہے. وسیم اختر صاحب کیسی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی یہ 2.5 سالہ پرفارمنس؟ پورا کراچی, پورا پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے مطمئن ہے. جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستانی وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں. ہم خود ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جن کے ساتھ کوئی بیگیج نہیں ہے, کوئی ایسی الزام نہیں ہے ان پہ, اور ایک محبت ہے پاکستان کی, پاکستان کو بہتر کرنے کی. ہم نے دیکھا خود میٹنگز میں ان کی باڈی لینگویج نظر آئی ہے, مگر جس طرح سے ڈیلیور ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہوا. کیا اب بھی ایم کیو ایم اپوزیشن کی طرح سمجھتی ہے کہ عمران خان دھاندلی سے اقتدار میں آئے ہیں؟ سر دیکھیں, ہم تو کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سیٹیں ہیں وہ ہم سے لی گئی ہیں, اسی لیے ہم کورٹ میں بھی ہیں کہ یہ غلط ہے. مگر ان دا لارجر انٹرسٹ پاکستان کے حوالے سے ہم نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کو آگے بڑھنا چاہیے جیسی بھی ہو, لنگڑی لولی. اس وجہ سے ایگزیکٹلی اس وجہ سے ہم ساتھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کا کہ یہ اپنا ٹائم بھی پورا کریں اور ڈیموکریسی مضبوط ہو. فائر ٹینڈرز وغیرہ جو آ رہے ہیں, ابھی 1-2 دن پہلے بھی میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی, عمران اسماعیل صاحب نے اس پر ٹویٹ کیا اینڈ خان صاحب کو کریڈٹ دیا کہ ان کی وجہ سے جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں آپ کی بات سن رہی تھی کہ اس پہ یہ تو نواز شریف کے دور میں آئی تھنک پاس کروا چکے تھے آپ یہ منصوبہ. جب میں میئر بنا تو 6 فائر ٹینڈر تھے صرف آپریٹ کر رہے تھے جو. تو میں نے اپنی پارٹی سے بھی کنسلٹ کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فائر ٹینڈرز کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو کہیں گے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی 1.5 ارب روپیہ دے تاکہ پرچیز کر کے کراچی میں اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کیا جا سکے. اللہ کا شکر ہے کہ جنوری کے مڈ میں انشاءاللہ وہ فائر ٹینڈر آ جائیں گے, اور اس کا کریڈٹ میں تو ایم کیو ایم اپنی جماعت کو دوں گا کہ ہم نے مل کے فیصلہ کیا تھا اور فائر ٹینڈرز اب آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, پی ایم صاحب نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آج جو پی ایم صاحب ہیں, گورنر صاحب دونوں, پچھلے بھی گورنر صاحب عمران اسماعیل بھی, انہوں نے چیزوں کا ایکسپائرڈ ضرور کرایا ہے, مگر کریڈٹ جو ہے وہ اس وقت کے میئر ایم کیو ایم کو جاتا ہے. سر کے ایم سی کا آپ نے حوالہ دیا, تو کے ایم سیز اور ڈی ایم سیز کے حوالے سے تو بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب کا میں جو انکشاف دیکھ رہی ہوں, کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایم سی کے 1100 مردہ, یہ 60 سال سے زائد عمر کے ملازمین کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں سر اب تک. تو سر یہ آپ نے 4 سال میں اپنے چارٹ میں سر آپ نے نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ڈی ایم سیز الگ ہیں, کے ایم سی الگ ہے. اب اگر آج مرتضیٰ وہاب صاحب کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس پہ پروب کریں, عوام کے سامنے لے کے آئیں. صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھیں. آپ کے پاس یہ 4 سال سے پہلے بھی آپ ہی کے پاس تھے ایڈمنسٹریٹرز, تو ایسا تو نہیں کہ آپ کے لگائے ہوئے ایڈمنسٹریٹرز نے یہ کام کیے ہوئے ہوں. تو الزام لگانا بڑا آسان کام ہے. کراچی کی طرف توجہ دی جائے. کراچی سے آپ چلتے ہیں, کراچی ٹیکس دیتا ہے. سر آپ ایسے تردید کر رہے ہیں اس بات کی؟ ایگزیکٹلی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تو صرف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. وسیم صاحب جب آپ سے بات ہوتی رہی تب آپ نے کہا کہ آپ بڑے بے اختیار میئر ہیں, آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, لیکن آپ نے اپنے دور میں 10 گاڑیاں بمائے ڈرائیورز, بمائے فیول استعمال کیے ہیں. مزے تو آپ نے بھی کیے ہیں سر. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہی تو ہے مسئلہ. اگر آپ لوگ ہوم ورک کریں نا تو یہ باتیں باہر نہ آئیں, کیونکہ یہ اگر صحیح ہے تو باہر آنی چاہیے. دیکھیں, میئر کا پول ہوتا ہے ایک, میئر کے ساتھ اس کا سیکٹری بھی ہوتا ہے.
اور بہت سارے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ میئر کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ ٹیم ورک ہے. میرے ساتھ میڈیا کی ٹیم چلتی ہے. اب میڈیا کی ٹیم میں مختلف ایک ڈائریکٹر ہے, ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے, ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, میڈیا کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے, وہ ساری میئر کے پول میں کہلاتی ہیں. تو یہ میئر کے پول کی گاڑیاں تھیں. میں نے پورے میئرشپ میں گورنمنٹ کی گاڑی استعمال نہیں کی ہے, میں نے اپنی پرائیویٹ گاڑی استعمال کی ہے. اوکے. اور وہ جو آپ کے پول کی گاڑیاں ہوتی تھیں وہ جو میرے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹ کرتے تھے لوگ, میرے آفس سے, ان کے پاس وہ گاڑیاں تھیں. میرے پاس گھر میں بھی گاڑی تھی ایک, ایسا نہیں ہے نہیں تھی, مگر میں نے آج تک اپنی گاڑی استعمال کی ہے پورے 4 سال, جو آج بھی چلا رہا ہوں میں. اپنے 4 سالہ دور کو آپ کہاں مارک کرتے ہیں؟ 10 میں سے کتنے مارکس دیں گے؟ دیکھیں, ایز فار ایز ڈلیوری از کنسرن آئی ایم مائی سیلف ناٹ سیٹسفائیڈ, کیونکہ اس کی وجوہات تھیں. کوئی بھی وہ محکمہ جو ڈائریکٹلی عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا وہ میرے پاس نہیں تھا. نہ واٹر بورڈ میرے پاس تھا, نہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میرے پاس تھا, نہ ٹرانسپورٹ میرے پاس تھا, نہ پانی کا محکمہ, نہ سیویج کا محکمہ, نہ صفائی کا محکمہ. صفائی کا محکمہ بھی سی ایم صاحب کے پاس تھا, ڈسٹرکٹس کے پاس تھا, کے ایم سی کے پاس نہیں تھا. تو ظاہر ہے جب یہ محکمے ہی نہیں ہوں گے تو وہ ڈیلیوری کیسے ہوگی؟ 2 سال تو گورنمنٹ آف سندھ نے پیسے دیے ہی نہیں ہیں ڈیولپمنٹ کے, تو کیسے کام ہوگا؟ صرف میئر بنا دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں جب تک ان کو وہ ڈیو شیئر فنڈز کا نہ دیا جائے, اختیارات نہ دیے جائیں. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے. سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. می ٹو مہم شروع ہوئی تو پاکستان میں گلوکار علی ظفر سب سے پہلے اس کی زد میں آئے. 2 سال قبل 9 اپریل 2018 کو گلوکارہ میشا شفیع نے علی ظفر کے خلاف ہیرسمنٹ کے سنگین الزامات عائد کیے. جواب میں علی ظفر نے میشا کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو درخواست دی کہ ان کے خلاف باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سوشل میڈیا پر نفرت انگیز کیمپین چلائی جا رہی ہے. دونوں کے درمیان سخت قانونی جنگ کے بعد اب ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات میں گلوکارہ میشا شفیع, اداکارہ عفت عمر, علی گل پیر سمیت 8 ملزمان کو علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین پر قصوروار ٹھہرا دیا ہے. عدالت میں جمع کروائے گئے چالان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان نے علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر ہیرسمنٹ کے الزامات عائد کیے ہیں, لیکن تحقیقات میں وہ کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکیں. ایف آئی اے نے عدالت سے 8 ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی درخواست کی ہے. کیا میشا شفیع کے الزامات ناظرین بالکل بے بنیاد تھے؟ کیا می ٹو مہم کو ذاتی عناد کے لیے استعمال کیا گیا تھا؟ بنا ثبوت سوشل میڈیا پر الزامات لگا کر بدنامی مہم کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے. ڈیفینیٹلی اب جب ایف آئی اے کی مزید تحقیقات سامنے آئیں گی تو اس میں پتہ چلے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے